چہرے کو شیع کرنے والا ہے۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا روز قیامت کو صراط کی تاریکی میں نور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے اسی شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھا اس نے مجھ سے دشمنی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنت کی جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی بہترین خوراک وہ ہے جو اپنی محنت سے کما کر کھائے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری مصیبت یاد کر لے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں انبیاء و رسول کی سنت میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ دور ہوگا۔ سلام میں پہل کرنے والا غرور و تکبر سے پاک ہے۔ جب کسی کو جماہی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے کیونکہ شیطان میں گھس جاتا ہے۔ سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ بہت پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ مومن کی جان اپنے قرض کے سبب معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ جو شخص قرض دار کو مہلت دے یا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ جو آدمی سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کھائے اس کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ اس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تمہیں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسرے کو سکھایا۔ انسان کا اپنی زندگی کے ایام میں 1 درہم صدقہ کرنا مرنے کے وقت 100 درہم صدقے کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام آبادیوں میں محبوب ترین جگہ اس کی مسجدیں ہیں اور بدترین مقامات بازار ہیں۔ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ مسلمان کو گالی دینا خوشگوار گناہ ہے۔ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جو عورت بغیر کسی عذر معقول کے شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تم میں سے جب کوئی شخص کچھ کھانا چاہے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب کوئی چیز پینا چاہے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ اور پھر وہ اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ 4 چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے، خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے بہتر کسی کے آگے جھکنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔
بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا صرف مولوی پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈرے تو بچ جائے، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کرے تو دونوں کو پالے۔ رات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یا اللہ آج رات ہم سب کو اچھے پیارے خواب آئے، آمین یا رب العالمین۔ صبح کی شروعات اس پاک نام سے ہو جس کی پاکی زمین و آسمان کی ہر شے کرتی ہے۔ مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو فرض نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عشر کی نماز۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ جمعہ کے دن نکاح کرنا مستحب ہے۔ جمعہ کے رات یعنی شب جمعہ میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ اللہ پاک آج کے دن آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ باپ کی دولت نہیں سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ صرف اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں مدد کرتا ہے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود اور ملعون ہوا۔ تمہاری عمر برابر کم ہوتی جا رہی ہے، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے
اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو دشمنی پر ابھارتی ہے۔ لالچ سے آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ جو کام تمہارے لیے مشکل ہو، تم اس پر قدرت نہ رکھتے ہو تو اس کی ذمہ داری اپنے سر کبھی نہ لو۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر دنیا کے درختوں کے قلم بن جائے اور سمندروں کی سیاہی، جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ جوانی میں ہی توبہ کا لطف ہے، بڑھاپے میں اگر توبہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ مرید کو محبت الہی اسی قدر حاصل ہوتی ہے جس قدر وہ اپنے پیر سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ جس نے بھی کچھ حاصل کیا، خدمت سے ہی حاصل کیا۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے۔ دانا دنیا کا دشمن اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔